السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول رقص بسمل کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنا ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا دوسرا ناول ناولز کی دنیا، جس کی پوسٹ اور لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں، آپ اس چینل کو بھی سرچ کریں اور بے شک لنک سے کھول لیں اور اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس پہ بہت اچھے انٹرسٹنگ ناول میں اپلوڈ کرتی ہوں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور ساتھ ہمیں اپنی پسند کے نیو ناول بتاتے رہا کریں جو کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوئے ہوتے، کیونکہ ہمیں ناول ایسے ملتے نہیں ہیں جو اپلوڈ نہ ہوئے ہوں، تو پھر ہمیں اپنی مرضی سے ہی ناول اپلوڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ بتا دیا کریں تاکہ ہم آپ کی فرمائش پہ اچھے ناول پڑھا کریں۔ تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا میں اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ ڈیٹ ہونے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں یار، ایسے ڈیٹ کو معزز لفظوں میں مستقل مزاج بھی کہا جاتا ہے، جیسے ولید رحمان ڈیٹ اور تیمور حیدر مستقل مزاج۔ غور کرو تو مطلب ایک ہی ہے۔ ولید نے فخر سے کالر کھڑے کیے۔ اب ایسی ڈٹائی پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ تیمور حیدر نے بے بسی ظاہر کی۔ ولید بے ساختہ قہقہہ لگا کے ہنسا۔ تیمور بھی اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ آج بہت خوش لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تیمور نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ جو بات تمہیں بہت پہلے پوچھ لینی چاہیے تھی وہ اب پوچھ رہے ہو۔ ولید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پوچھنا چاہتا تھا لیکن تم نے کل سے اب تک پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارا موڈ، یہ ہنسی، یہ لنچ وغیرہ، آخر کس سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ تیمور نے اب کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ ولید ایک بار پھر مسکرایا۔ سوچا ہمیشہ تمہارا کھایا ہے، آج تمہیں کھلا دوں۔ ولید کا لہجہ ذرا سا دھیما پڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ تیمور حیدر کی آنکھوں میں تعجب سمٹ آیا۔ ارے کچھ نہیں کہہ رہا یار، بس مجھے جاب مل گئی ہے اس لیے آج تمہیں انوائٹ کیا ہے۔ اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ تمہیں انوائٹ کرنے کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں۔ ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ تیمور کو اب جاب کا سن کر ایک دم خوشی کا ایک جھٹکا سا لگا۔ مبارک ہو یار، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ تیمور کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج ولید کو نہیں، اسے جاب مل گئی ہو۔ اس نے ولید سے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا، شاید اسی لیے کہ ولید کی بے روزگاری اس کے دل میں کسی پن کی طرح چبھتی تھی۔ اور وہ چاہنے کے باوجود اپنے دل میں چبھی اس پن کو نکال نہیں پاتا تھا، کیونکہ ولید اسے اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ اتنا خوددار تھا کہ کبھی بھی تیمور حیدر کا سہارا لینے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ تیمور نے اسے بار بار جاب آفر کی تھی، اسے اپنے ساتھ اپنے بزنس میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ولید کی کسی طور بھی نہیں مانا تھا۔ وہ دوستی کو دوستی کی حد تک رکھنا چاہتا تھا، مدد اور امداد کی حد تک نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا ایسا کرنے سے اس کی نظریں نیچی ہو جائیں گی، اور نیچی نظروں کے ساتھ رشتے نہیں نبھ سکتے، چاہے وہ دوستی کے ہوں چاہے رشتہ داری کے۔ تھینک یو میرے یار، وہ تیمور کو اتنا خوش دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ لیکن یار تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ فضول میں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی مشکل سے تو تمہیں جاب ملی ہے، بجائے اس کے کہ تم پیسے سنبھال کر رکھو الٹا ضائع کر رہے ہو۔ تیمور نے اسے سرزنش کی تھی۔ پیسے سنبھالنے کے لیے کیا تم کافی نہیں ہو جو میں بھی پیسے سنبھالنا شروع کر دوں؟
وہ پھر سے اپنا ٹریک بدل چکا تھا۔ تیمور نے اسے خفگی سے دیکھا۔ ارے یار اب اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ بھی سوچو کہ پیسے سنبھالنے کے لیے کوئی تجوری یا لاکر تو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جب میرے پاس تو صرف یہ جیب ہے، اور تم جانتے ہو جیب میں پیسے ذرا کم ہی ٹکتے ہیں۔ لیکن تمہارے مخلصانہ مشورے پہ غور کرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ مہینے 2 مہینے کی تنخواہ جمع کر کے ایک تجوری خرید لوں، جس میں باقی کے پیسے سنبھالتا رہوں گا۔ ولید نے تیمور کی بات کو سنجیدگی سے لینے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ الٹا مذاق میں اڑا دیا۔ ولید پلیز یار، کبھی کسی بات کو سنجیدگی سے بھی لے لیا کرو۔ ارے یار لے تو رہا ہوں سنجیدگی سے، لو بھلا، اور بھلا کس طرح لوں؟ یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی پینٹ اور شرٹ کی تمام جیبیں بند کروا دوں تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری؟ ولید نے تیمور کو زج کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن تیمور پھر بھی سکون اور تحمل سے کام لے رہا تھا۔ دیکھو ولید، تم کام کرو گے، محنت کرو گے، پیسہ ضائع کرو گے تو کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ الٹا تمہیں نقصان ہوگا۔ جبکہ پیسے سنبھال کے رکھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، گھر والوں کو سہولت ہو جائے گی، وہ پیسہ ماں جی اور بہن بھائیوں کے کام آئے گا، مشکل وقت اور مجبوری میں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے پلیز ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرو۔ تیمور نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ولید رحمان سمجھ جانے والی مٹی سے نہیں بنا۔ وہ ہمیشہ وہی کام کرتا تھا جو اس کے من میں سماتا تھا، ورنہ لاکھ کوشش کر لی جاتی وہ کسی اور کام کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ دیکھا جاتا تو کافی متلون مزاج آدمی تھا، لیکن کبھی کبھی اڑی مطلب ضد بھی کر ہی جاتا تھا، جیسے اس نے تیمور کی جاب نہ کرنے پہ کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تیمور کی جاب نہیں کرے گا، سو اس نے نہیں کی تھی۔ اللہ مالک ہے یار، اچھا برا وقت سب تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جوڑ جمع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ادھر ہم سالوں تو کیا صدیوں کے لیے جمع کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں، اور ادھر ہمیں اپنے اگلے ایک پل کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ اگلے پل میں ہمیں سانس لینا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ ولید کی بات پر انسان کی زندگی کی ایک سچائی، ایسی حقیقت بول رہی تھی جسے سن کر کوئی بھی انسان چند ثانیے کے لیے چپ ہو سکتا تھا۔ سو تیمور حیدر بھی چپ ہو چکا تھا۔ سر پلیز، ویٹر نے آ کر انہیں متوجہ کیا اور پھر ٹیبل پہ کھانا سرو کیا تھا۔ آج تمہاری وہ خوبصورت CPA کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ ہمیں تو اسی لیے خوش تھا کہ وہ بھی آئے گی، ولید نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔ تیمور اس کی شرارت پر ہنس پڑا۔ ولید کا مقصد بھی اسے انسانا ہی تھا، کیونکہ وہ تیمور کو خوشگوار موڈ اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ سو اب دونوں قدرے ہلکے پھلکے اور خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہے تھے۔ فارا بیٹا کہاں ہو؟ وہ بیڈ پر بیٹھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ٹی وی دیکھنے میں محو تھی جب منظر رحیم اسے پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ جی ممی، کیا بات ہے؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ فارغ ہو؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی تقریباً فارغ ہی ہوں، کیوں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ فارا بیڈ پر بکھرے فیشن میگزین سمیٹ کر ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوگی۔ ارے نہیں بیٹا، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، وہ دراصل میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ صبح میں کراچی جا رہی ہوں، تم ساتھ چلو گی کیا؟ ان کے پوچھنے پر فارا چونک گئی۔ آپ کراچی جا رہی ہیں؟ مگر کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ بس کسی کام سے جا رہی ہوں۔ ایسا کون سا ضروری کام آن پڑا ہے کہ آپ یوں اچانک جانے کے لیے تیار ہو گئی؟ فارا وجہ جاننے کی کوشش میں تھی۔ سمینا سے ملنے جا رہی ہوں، انہوں نے اسے مختصر بتایا۔ سمینا آنٹی سے ملنے؟ خیریت؟ اب کی بار تو وہ اور بھی چونکی تھی۔ کہا نہ کوئی کام ہے، ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی۔ بولو تمہارا ارادہ ہے جانے کا یا نہیں؟ وہ بات ٹالتے ہوئے بولی۔ میں کیوں جاؤں گی بھلا؟ آپ کو کام ہے، آپ جائیں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے انکار کر دیا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں کراچی گئے ہوئے، میں نے سوچا کہ آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، ساشا وغیرہ اتنا مس کرتی ہیں تمہیں، ہم 4-5 روز میں واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے اسے ساتھ چلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فارا کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ساشا وغیرہ مس کرتی ہیں تو یہاں آ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی جائیں، فارا نے ناگواری سے کہا۔ منظر رحیم نے ٹھٹک کر بیٹی کے تیور دیکھے۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ انہوں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے کے زاویے اتنے ہوتے ہیں؟ میرا موڈ آف نہیں ہے، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ ہم لوگ ہی ان سے ملنے کراچی جاتے ہیں، وہ لوگ تو کبھی بھی ہم سے ملنے فیصل آباد نہیں آئے۔ فارا کے رویے نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے بھلا، وہ آئیں یا ہم جائیں، بات تو ایک ہی ہے نا؟ انہوں نے فارا کو مطمئن کرنا چاہا۔
بات ہے کیسے ہو سکتی ہے ممی؟ آنے اور جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہمیشہ آپ ہی جاتی ہیں، کبھی وہ نہیں آئی۔ فارا نہ جانے کیوں ضدی سے انداز میں ان سے بحث میں الجھ گئی تھی، حالانکہ ضد اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی۔ فارا یہ کن چکروں میں پڑ گئی ہو تم؟ اپنوں میں یہ لین دین نہیں ہوتا کہ وہ ملیں گے تو ہم ملیں گے، وہ آئیں گے تو ہم جائیں گے۔ بیٹا اگر یہی باتیں سوچنے بیٹھ جائیں تو سارے رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہیں، دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے ان باتوں کو سوچنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہی بات کراچی والے کیوں نہیں سوچ لیتے ممی جان؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اس کا ننیال کراچی میں تھا، ایک ماموں اور 2 خالائیں کراچی میں ہی مقیم تھیں، البتہ ایک خالہ شارجہ میں ہوتی تھی جن کے بیٹے نے فارا کی بڑی بہن ہمنا جس سے فارا کی بڑی بہن ہمنا بیاہی گئی تھی اور فارا سمینہ خالہ کے بیٹے سے منسوب تھی۔ یہ نسبت 2 سال پہلے ان کے بیٹے کی خوشی اور رضامندی سے ہی ٹھہرائی گئی تھی، لیکن اب فارا انہوں نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ پلیز ممی آپ کو جانا ہے تو جائیں، میں نہیں جا رہی۔ وہ تمام میگزین اٹھا کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ تمہیں اتنا غصہ کس بات پہ ہے؟ اب منظر رحیم کا لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ مجھے کسی بات کا غصہ نہیں ہے۔ میں وہ میگزین ریک میں رکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہو گئی اور بے وجہ ہی کلینزنگ لوشن کر کے اپنے چہرے پر مساج کرنے لگی۔ شاید وہ اپنے اندر کے غبار کو چہرے سے باہر ظاہر ہونے سے چھپا رہی تھی۔ آفاق نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے اسے کریدا۔ آفاق کے پاس کچھ کہنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تمہارے پاس فرصت ہے نا، تم کہہ دیا کرو، منظر رحیم نے نرمی سے کہا، لیکن فارا تپ اٹھی۔ 2 سال سے مجھے ہی فرصت ہے اور میں ہی کہتی آ رہی ہوں، اسے تو ان 2 سالوں میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ وہ کچھ کہہ دے۔ فارا جھٹکے سے ان کی سمت پلٹی۔ کیا مطلب؟ کیا تمہاری آفاق سے بات نہیں ہوتی؟ انہیں حیرانی ہوئی، ان کے خیال میں تو فارا اور آفاق کا آپس میں رابطہ ہوتا رہتا تھا۔ ہوتی ہے، ہر 6 ماہ بعد، جب ہر لڑکی کی طرح میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے منگیتر سے بات کروں، اور پھر دل کی اس چاہت سے مجبور ہو کر میں بے اختیار اس کا سیل نمبر ڈائل کر لیتی ہوں۔ موڈ نہ ہو تو کال ریسیو نہیں کرتا، موڈ ہو تو کر لیتا ہے، میرا حال پوچھتا ہے اور مجھ سے ہی آپ سب کا حال پوچھتا ہے۔ حال پوچھنے کے دوران یہ اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سیل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، سیل ڈیڈ ہو جائے گا، اس لیے بات نہیں ہو پائے گی، لہٰذا وقت سے پہلے اللہ حافظ۔ 2 سال میں 4 بار اسے کال کی تھی، 2 بار کال ریسیو نہیں ہوتی اور 2 بار اللہ حافظ۔ فارا نے ماں کو خاصے تلخ انداز میں ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ منظر رحیم بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بتائیے ممی، آج کل کے دور میں ایسا کون سا لڑکا ہے جو اپنی منگیتر سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ حماد بھائی اور ساشا آپس میں منگیتر ہیں نا، ان کا پورا دن آپس میں باتیں کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ آپ ابھی ان دونوں کے نمبر ڈائل کر کے دیکھیں، آپ کو ان دونوں کے نمبرز اس وقت بھی بزی ملیں گے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ان کی دنیا ایک سے شروع ہو کر دوسرے پہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ آفاق یزوانی کی دنیا شروع کہیں اور سے ہوتی ہے اور ختم بھی کہیں اور پر ہوتی ہے۔ لیکن ممی، اب کی بار آپ کراچی جائیں تو اسے ضرور بتا دیجیے گا کہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہنے والا دروازہ بھی بند بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے 6 ماہ بعد میں اسے کال کروں اور کہوں کہ آفاق یزوانی، اس سے پہلے کہ تمہارے سیل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، اللہ حافظ۔ فارا نے کبھی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی، لیکن آج جب بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ منظر رحیم دم بخود سے وہیں کھڑی تھی، جبکہ فارا واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ واش روم کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا تھا۔ دروازے کے اس زوردار آواز پر منظر رحیم کی عقل اور سوچ کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ اس عقل اور سوچ کا جس سے انہوں نے فارا اور آفاق کے حوالے سے کبھی ایک کام ہی نہیں لیا تھا، جس سے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ فارا خوش کیوں نہیں ہے، یا پھر آفاق کی طرف سے کبھی اس خوشی کا اظہار کیوں نہیں ہوا، اور اب جب اس نہج پہ سوچا تھا تو دل و دماغ بھی ایک الجھن کے باعث تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ فارا ایسی تو نہیں تھی، اتنی تلخ اور اتنی ضدی، وہ تو بہت نرم اور بہت میٹھی تھی، ٹھنڈی طبیعت کی تحمل مزاج، وہ کہا جاتا ہے فوراً مان لیتی تھی، ابھی کسی بات پر ضد اور انکار نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب وہی فارا تلخ اور چڑچڑی ہو رہی ہے، اتنے کہ ماں کے سامنے بولنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ منظر رحیم کا ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ ان کے ذہن میں سمینہ یزوانی کی باتیں ابھی بھی گردش کر رہی تھی۔ ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، وہ بھی کچھ پریشان لگ نہیں تھی، اور ادھر فارا کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ رحم کرے، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ سے اس کا رحم مانگا تھا۔
صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ بی گل برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ عافیہ بیگم معمول کے مطابق کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ ماورا صبح صبح گھر کو صفائی ستھرائی کے کاموں سے فارغ ہو کر شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ آج کل گرمی بہت شدید ہے۔ صبح 6 بجے ہی سورج ڈوب کے گنگرد باندھے پوری کائنات کے سر پہ ناچتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سورج کے اس ناچ کے دوران مخص منہ ہاتھ دھو کر گھر سے نکلنا بے حد محال لگتا تھا۔ سو وہ روزانہ صبح شاور لے کر یونیورسٹی کے لیے نکلتی تھی۔ تب بھی یونیورسٹی میں کچھ وقت سکون سے گزر جاتا تھا۔ وہ پورے 15 منٹ بعد شاور لینے کے بعد باہر نکلی تھی اور اب اندر باہر چکراتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ عافیہ بیگم کو اس کی تلاش کی خبر نہیں تھی، تاہم 11ویں سپارے کی آخری سطریں عقیدت سے پڑھتی بی گل کو اس کی تلاش کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے قرآن پاک جزمان میں لپیٹتے ہوئے پہلا سوال اسی سے کیا۔ کالا دوپٹہ ڈھونڈ رہی ہو؟ برآمدے کے کونے میں رکھے لکڑی کے اسٹیل سٹینڈ کے نچلے خانے میں جھانکتی ماورا اس کے سوال پر ٹھٹک کر سیدھی ہوئی تھی۔ جی وہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ کہاں ہے؟ اس کے انداز میں کوفت تھی۔ پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ کل عافیہ نے کپڑے دھو کر رسی پر پھیلائے تو ساتھ وہ دوپٹہ بھی تھا۔ وزن میں ہلکا تھا، ٹھہر نہیں سکا، ہوا کے پہلے جھونکے سے ہی اڑ کر باہر کے دروازے پر جا گرا۔ میں نے سوچا کہ خراب ہو جائے گا، اس لیے استری کر کے تمہاری الماری میں رکھ آئی تھی اور میں اتنی دیر سے اسے باہر ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ ماورا جھنجھلا گئی تھی۔ بیٹا، کسی بھی چیز کو باہر ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے اندر کی تلاشی لے۔ جو باہر مل نہیں رہا وہ اندر ضرور مل جاتا ہے۔ تم نے اندر دیکھنے کی زحمت نہیں کی ہوتی تو تمہیں باہر ڈھونڈنے کی کوفت نہیں اٹھانا پڑتی۔ بی گل کی بات تو سادہ سی تھی، لیکن مفہوم بہت گہرا تھا اور ماورا اس گہرائی کو سمجھ کے کر ٹھٹک سی گئی تھی۔ اس نے آج تک زیادہ باتیں بی گل کی ہی سمجھی تھی، ورنہ کسی اور کی بات تو وہ پلے میں باندھتی ہی نہیں تھی۔ اس نے آج تک اپنی سگی ماں کی باتوں پہ کان نہیں دھرے تھے۔ اگر وہ بات سنتی تھی تو صرف بی گل کی، کیونکہ وہ اس کے مطلب کی بات کرتی تھی، اس کی حمایت میں بولتی تھی اور شاید اسی لیے وہ بی گل کے بہت قریب تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کا زیادہ رجحان بی گل کی طرف رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنا دوپٹہ لو اور ناشتہ کرو۔ بی گل قرآن پاک کے احتیاط سے سنبھالتے ہوئے تخت سے اٹھ گئی تھی، کیونکہ عافیہ بیگم ان کا ناشتہ ٹرے میں سجائے برآمدے میں ہی لے آئی تھی۔ لائیے قرآن پاک میں رکھ دیتی ہوں، آپ ناشتہ کر لیں۔ عافیہ بیگم نے ناشتے کی ٹرے تخت پر رکھتے ہوئے بی گل کے ہاتھوں سے قرآن پاک بڑے احترام سے تھام لیا۔ جیتی رہو، اللہ خوش رہے۔ وہ انہیں دعائیں دیتے ہوئے دوبارہ تخت پہ بیٹھ گئی۔ عافیہ بیگم اندر قرآن پاک رکھنے چلی گئی تھی۔ تم بھی ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے کمرے سے واپس آتے ہوئے اسے بھی اطلاع دی تھی۔ جی آ رہی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے دوپٹہ نکال کر گھرے میں ڈالتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ تمہارے فائنل ایگزامز کب سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کر بیٹھی ناشتہ کرنے میں مشغول تھی، جب عافیہ بیگم بھی اپنے لیے چائے کا کپ لے کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اسی مہینے کے اینڈ میں سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ وہ لسی کا گلاس اٹھاتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اور ختم کب تک ہوں گے؟ 2 یا 3 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ کیوں؟ خیریت؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ماورا کا لہجہ سنجیدہ مگر انداز لاپرواہ سا تھا۔ میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ میں تمہاری ایجوکیشن تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کچھ سوچا تو ہوگا تم نے؟ عافیہ بیگم نے نہ جانے کیوں بلا ارادہ ہی اس کے ارادے پوچھ بیٹھی تھی۔ فی الحال ایگزامز کے بعد تو تھیس پہ کام کرنا ہے۔ تھیس کے بعد ڈگری ملتے ہی میرا پہلا ارادہ کراچی جانے کا، اور میرے اس ارادے کو بھی آپ جانتی ہوں گی نا، یہ ارادہ تو بچپن سے میرے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ماورا لسی کا گلاس واپس چھوٹی سی ٹیبل میں رکھتے ہوئے اطمینان اور سکون سے بولی تھی، لیکن اس کے اس سکون اور اطمینان پہ عافیہ بیگم کا سکون اور اطمینان ایک پل میں غارت ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پر اضطراب کا جال بچھ گیا تھا، اور ان کا یہ اضطراب ماورا اسے چھپا ہوا نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کی اس کیفیت سے انجان بن گئی تھی اور بڑی مہارت سے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارادہ میرا ہے اور پورا بھی مجھ کو ہی کرنا ہے، اس لیے آپ کو خواہ خود پہ ٹینشن سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میری ماں ہیں، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی دعا چاہیے۔ ماورا کا مضبوط اور مستحکم لب و لہجہ اور انداز دیکھ کر عافیہ بیگم کو اپنے ہاتھوں سے ایک ریت سی پھسلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی مٹھی خالی رہ جائے گی، اور اس مٹھی کے خالی رہ جانے کا خوف و خدشہ ان کے دل کو یکبار کی طرح لگا تھا۔ یہ خوف ان کے چہرے اور ان کی آنکھوں میں سمندر کی بکھرتی لہروں کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ ماورا، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟
ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ کراچی جا کر وہاں رہنا، وہاں بسنا میرا خواب ہے۔ کراچی میرے بابا کا شہر ہے، کراچی میرا شہر ہے۔ اس شہر میں کوئی اپنا نہیں ہے تو کیا ہوا، شہر تو اپنا ہے نا۔ اور اپنے شہر میں جا کر رہنے اور آباد ہونے کا ارادہ اتنا بڑا اور اتنا ہولناک نہیں ہے کہ آپ اتنی خوفزدہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال اور یہ خوف بھی ہے کہ میں وہاں جا کر آپ کے ہاتھوں سے نکل جاؤں گی، آپ کے اختیار آپ کے قابو میں نہیں رہوں گی، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے آپ سے دور نہیں کر سکتی، اور اس چیز کے لیے آپ کو مجھ پہ نہ سے اپنے اللہ پہ یقین تو ہونا چاہیے۔ یقین انسان کو ڈگمگانے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا، پیچھے ہٹنے نہیں دیتا، ثابت قدم اور پرعزم رکھتا ہے۔ مگر افسوس آپ نے بھی یہ طاقت نہیں آزمائی، آپ کو اس ذات پہ یقین نہیں تھا تو آپ آج یہاں ہیں۔ مجھے اپنی ذات پہ یقین ہے تو دیکھیے گا میں کل کہاں پہ ہوں گی، کیونکہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھی بہت یقین ہے، زمین اور آسمان کے وسطوں جتنا یقین، اتنا یقین کہ اگر میں یہ تصور کر لوں کہ دنیا میری مٹھی میں ہے تو یقین جانیے ایک دن واقعی دنیا میری مٹھی میں ہوگی۔ ماورا نے کھڑے کھڑے اپنی ماں کو لیکچر سنا دیا تھا۔ حالانکہ لیکچر دینے کا شعبہ ان کا تھا، لیکن اسکول کی حد تک گھر پر یہ کام تو بطونی گل کرتی تھی یا پھر ان کے بہادر اور بے خوف بیٹی ماورا مرتضیٰ کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا اور جواباً وہ کچھ کہنے کے لیے سوچتی رہ گئی تھی۔ یہ یقین آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، آزما لیجیے گا۔ اللہ حافظ، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ برآمدے میں تخت پر بیٹھی بی گل نے اسے پیچھے تک دیکھا تھا۔ وہ ماورا کا سنتا دیکھ کر جوان ہو اٹھی تھی، تیز دھار انداز، اتوار والی تیکھی چھری سی۔ ماورا ان کے کلیجے کی ٹھنڈک تھی، وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، خوش ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے پیچھے پڑ کے پھونک رہی تھی جب وہ گھر کی دہلیز عبور کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے بس اسٹاپ پہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے روٹ کی بس آج شاید لیٹ ہو گئی تھی، ورنہ اتنا انتظار تو کبھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ماورا بار بار اپنی خوبصورت سڈول سی کلائی پہ بندھی نازک اور نفیس سی رسٹ واچ سے ٹائم دیکھتی ہوئی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ پہلے ہی گھر سے دیر نکلی تھی اور اب 15 منٹ یہاں ضائع ہو گئے تھے۔ اس کی پریشانی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی مطلوبہ بس کا دور دور تک نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، تم آج جس بس کے انتظار میں ہو وہ نہیں آئے گی۔ کل ڈرائیور، کنڈکٹر اور کالج کے اسٹوڈنٹس لڑکوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ڈرائیور کو بہت مارا تھا ان لوگوں نے، اس لیے شاید بسوں کی ہڑتال ہے آج۔ اس بس اسٹاپ کے ساتھ ہی ایک بوڑھا آدمی بوٹ پالش کرنے کا کام لے کر بیٹھا تھا اور اسے روزانہ دیکھتی تھی۔ وہ بھی ماورا کو روزانہ آتے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا، اسی وجہ سے اسے ماورا کی مطلوبہ بس کا بھی پتہ تھا۔ چنانچہ اس نے اسے مزید انتظار کرنے کی بجائے بچانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ نو، یہ تو بہت برا ہوا ہے، میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ پہلے اتنا لیٹ ہو گئی ہوں۔ ماورا تو جیسے سر پہ ہاتھ مار کے رہ گئی تھی۔ انکل، آپ کو پکا پتہ ہے کہ وہ بس نہیں آئے گی؟ اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر پوچھ لیا، اور پوچھ لینا بہتر سمجھا۔ بیٹا، مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا، وہ تو اخبار والا بتا کر گیا ہے کہ کل اسی سڑک پر جھگڑا ہوا تھا۔ میں کل جلدی چلا گیا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتہ تھا یہ واقعہ کیوں اور کس وقت ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اسے تفصیل بتائی۔ اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی بس کا انتظار کرنا فضول ہے۔ ماورا خود کلامی کے سے انداز میں کہتی فٹ پاتھ سے اتر گئی۔ اللہ حافظ۔ وہ اس آدمی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھا چکی تھی۔ ابھی وہ 2-4 قدم بھی بڑھی تھی کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی آئی اور اس کے قریب آ کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ماورا، یہ آواز فارا کی تھی۔ ماورا نے ایک دم پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ارے فارا، تم! تھینک گاڈ تم آ گئی۔ فارا کو دیکھ کر ماورا تو اتنی خوشی شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے، اسی لیے یونیورسٹی جا کر دوبارہ تمہیں لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ فارا نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو مایوس ہو کر گھر جا ہی رہی تھی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں بولٹ پالش کرنے والی کی سمت اٹھی تھیں۔ وہ انہی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ نرمی سے ہاتھ ہلا کر گاڑی میں بیٹھتی دروازہ بند کر دیا تھا۔ ماورا نے اسے
اس جھٹکے سے گاڑی کے آگے بڑھا دی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے؟ ماورا نے ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ راستے میں تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا اور نہ ہی پتہ چلا کہ کسی قسم کی کوئی ہڑتال ہے۔ وہ تو میں یونیورسٹی پہنچی تو کچھ لڑکے لڑکیاں بات کر رہے تھے، تب میرا خیال تمہاری طرف ہی گیا تھا، میں فوراً تمہیں لینے کے لیے آ گئی۔ اگر تم مجھے یہاں نہ ملتی تو میں تمہارے گھر جانے والی تھی۔ فارا ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتا رہی تھی، جس کے آخر میں آ کر ماورا ٹھک سے کہی، گھر تم بھول گئی ہو فارا، میں نے تمہیں اپنے گھر جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ ماورا نے اسے ٹوکا۔ اوہ سوری یار، میں اپنے دھیان میں تھی، مجھے یاد نہیں رہتا کہ تمہاری امی کو میرا آنا پسند نہیں ہے، فارا معذرت خواہ انداز میں بولی۔ نہیں فارا، بات صرف تمہاری نہیں ہے، وہ تو کسی کو بھی آنا جانا پسند نہیں کرتی، انہیں شروع سے ہی میرا کسی کے ساتھ دوستی کرنا، میل جول رکھنا اور ایک دوسرے کے گھروں تک آمد و رفت بڑھانا پسند نہیں ہے، اس لیے تو میں نے کبھی کوئی دوست نہیں بنائی سوائے تمہارے، کیونکہ تم نے میرا پیچھا ہی نہیں کیا تھا۔ اسی لیے امی کی اس قدر مخالفت کے باوجود میں بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن تم یہ مت سمجھو کہ امی صرف تمہارے لیے ایسا کہتی ہیں، یہ بات تو سب پر لاگو ہوتی ہے، ہر اس انسان پہ جس سے میں دوستی کرنے کا یا کلوز ہونے کا سوچتی ہوں۔